السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان انٹرنیشنل پبلک اسکول آن لائن کلاسز میں آج ہم سورہ انفال جماعت نحم الدرس الثانی آیت نمبر 49 تا 58 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العظيم۔ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم۔ اب اس آیت میں منافقین مدینہ اور مشرکین مکہ کا ایک مشترکہ مقبول یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اور منافقین مدینہ یعنی مدینہ منورہ کے منافقین رہتے تھے مدینہ منورہ میں، جو ظاہراً تو اسلام کا لبادہ پہنے ہوئی تھی، لیکن اندر سے جو ہے کیا ہے وہ یہودیت ان میں کیا ہے رد بسی تھی۔ تو مسلمانوں پر ترس کھا رہے تھے کہ غر ہؤلاء دینہم، یعنی ان کو اپنی دین نے دھوکے میں رکھا ہے۔ مطلب کیا کہ میدان بدر میں یہ جا رہے ہیں اور جو ہے کیا 1000 لشکر ان کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کے پاس جو ہے کیا اللہ لشکر، ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اب مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس جو ہے کیا ہے وہ 8 تلواریں ہیں، 6 زرے ہیں، 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں۔ تو مسلمانوں کے پاس ہے ہی کیا جو ہے کیا یہ ان کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس پر ترس کھا رہے تھے، تو ترسن اور تنزن جو ہے کیا اس پر کر رہے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا نہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو یہ مسلمان جو ہے کہ اللہ جل شانہ کے بھروسے پر نکلے ہیں، تو اللہ کے بھروسے پر نکلے ہیں تو ظاہری باتیں جو ہے کیا ہیں، یہ جو ہے کیا ہے دنیائی مادیت سامان نہ ہو، مادی اشیاء چیزیں نہ ہوں، لیکن یہ اللہ جل شانہ پر بھروسہ کر کے نکلے ہیں تو ظاہری باتیں اللہ جل شانہ کی کیا ہے وہ مدد کریں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ جل شانہ غالب حکمت والا ہے۔ آگے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ۔ اب یہاں سے اور جو بدر کا جو ہے کہ وہ نقشہ کیسے جا رہا ہے۔ اب وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، یعنی بعض حضرات نے یہ کہا کہ بھئی ان الفاظ آیت کے عموم کی بنا پر اس کا موضوع عام رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب کوئی کافر مرتا ہے اور فرشتے اس کی روح قبض کرتے وقت سمجھے نا اس کے چہروں اور جو ہے پشتوں پر مارتے ہیں، تو اب یہ میدان بدر کا وَلَوْ تَرَىٰ، کاش آپ دیکھ لیں اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، کہ جب ملائکہ فرشتوں کی جان نکال رہے تھے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، تو کیا ہے ان کو منہ پہ جو ہے مارتے تھے، وَأَدْبَارَهُمْ، اور پیٹھوں پہ، سمجھے نا تو کیا ہے کہ منہ پہ تو جو ہے کہ وہ کوڑے مار رہے ہیں اور پیٹھ پہ جو ہے کہ وہ ہتھوڑے مار رہے ہیں، سمجھے نا، اور ان کے ساتھ یہ بھی کر رہے وضو کو کہتی بھی کہ جو عذاب الحریق، کیا ہے وہ آتش عذاب، یعنی کیا جلنے کا عذاب کیا ہے۔ تو اب دنیا میں جو ہے کیا ہے وہ جب ان کی روح قبض کرے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے وہ جلنے کا عذاب، تو یہ جلنے کا عذاب جو ہے کہ وہ برزخ کی زندگی کے اعتبار سے ہی اگر ظاہر کوئی دیکھ لے کہ یہ کافر تو مر گیا ہے، لیکن اس پر تو عذاب کی جو ہے کیا وہ جلنے کے آثار نہیں ہیں، تو یہ جلنے کا آثار یہ مرنے کے لیے عالم برزخ کے ساتھ ہے، دنیا میں اعتبار نہیں ہے، دنیا کے اعتبار سے نہیں کہ دنیا میں انسان اللہ جل شان کو دکھا دے، سمجھ گیا۔ لیکن غزوہ بدر میں جو ہے کیا ہے کہ جب مشرکین مکہ کو فرشتوں نے قتل کیا تھا، ان کے جو ہے کیا ہے وہ جس طرح اللہ جل فرمایا فوق العناق یضرب کل بنان، سمجھ گئے پور، تو جب دیکھا تو بادشاہ فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ جو ہے کیا وہاں پر جو ہے کیا ہے وہ جلی ہوئی تھی،
تو جلی ہوئی جلنا سمجھ گئے انسان کے جسم کا جلنا مشرکین مکہ کے لیے غزوہ بدر میں جو نے کیا یہ پھر کیا فرشتوں کا کیا ہے وہ قدر تک فرشتوں کیا ان کو قتل کیا ہے. تو یہاں پر جو ہے کہ وضو کا عذاب الحریق یہ تو جو ہے کیا ہے وہ دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب تو الگ ہے. ذالک ما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. اب انہوں نے یہ کیوں اب ان کو عذاب کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے مل رہا ہے کہ جو ہے کیا ہے ان کے اعمال بد کی وجہ سے اگر ان نبی علیہ السلام کی جو ہے کیا ہے وہ تکذیب نہ کرتے اور اللہ کے نبی کو سچا نبی مان لیتے سمجھ گئے نا اور مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ دیتے تو پھر یہ نوبت نہ آتی. لیکن انہوں نے جو ہے کہ اپنے اعمال بد پر جو ہے کیا ہے اکتفا کیا اس پر اصرار کیا اور شیطان نے ان کے لیے اس بد اعمال کو مزین کر کے دکھایا سمجھ گئے نا جس طرح سراقہ ابن مالک کو جو ہے کہ اس کے ساتھ نکالا تھا مدینہ میں کیا ہے وہ غزوہ بدر کے لیے. تو جب ان کے بد اعمال کی وجہ سے اللہ جل شانہ کو کیا یہ عذاب دے دیا اور اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر کیا لیس بظلم اپنے بندوں پر کیا وہ ظلم نہیں کرتا. اللہ جل شانہ انسان پر ظلم نہیں کرتا سمجھ گئے نا. انسان کے اپنے اعمال بد کی وجہ سے انسان جو ہے کہ اپنے لیے خسارے کا کیا وہ سامان کیا ہے ڈھونڈ لیتا ہے. آگے تو جو ہے کیا ہے وہ کذاب آل فرعون. تو اب یہ کیوں اس طرح مثال کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف آپ نہیں ہے یہ مثال ہے کذاب آل فرعون. آل فرعون نے بھی جو نے کیا ہے اس طرح کیا تھا. کذاب آل فرعون والذین من قبلهم کفروا بآیات اللہ. اب یہ اللہ کی ایک سنت ہے کہ جب کبھی ایک قوم اپنی نبی کی جو نے کیا ہے وہ تکذیب کرتی ہے سمجھ گئے نا یا انکار کرتی ہے تو اللہ جل شانہ کا عذاب نہیں آتا. لیکن جب اس نبی کا استہزاء اڑایا جاتا ہے اس کو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور تنگ اس پر جو ہے کہ جملے کسے جاتے ہیں تو پھر اللہ جل شانہ کا عذاب آتا ہے. اب یہ صرف نہیں کہ نبی علیہ السلام نہیں اس سے پہلے فرعون سے پہلے بھی جتنی بھی ماقبل امتیں گزری ہیں موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی تو ان پر اللہ جل شانہ کا عذاب تب آیا جب انہوں نے اپنی نبی کی تکذیب کی اور اس سے استہزاء اڑایا سمجھ گئے نا. تو یہ سب عذاب یہ کام کے لیے نہیں ذلک ما قدمت جو کیا ہے کذاب آل فرعون والذین من قبلهم میں اس سے پہلے کفروا بآیات اللہ وہ کافر جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا فأخذهم اللہ بذنوبهم بس اللہ جل شانہ ان کو پکڑا بذنوبهم ان کو گناہوں کے سبب سمجھ گئے نا. اور ان اللہ قوی شدید العقاب اور اللہ جل شانہ سخت عذاب دینے والا ہے. تو کیا ہے انسان کی پکڑ تب آتی ہے جب اللہ کے نافرمانی کے لیے آگے بڑھتا ہے. تو اللہ جل شانہ اگر دنیا میں کسی کو عذاب دیتے ہیں تو اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے جب وہ بدعمالی پر اتر آتا ہے تو پھر اللہ جل شانہ کیا اس کو عذاب دے دیتا ہے سمجھ گئے نا. لیکن اگر ایک انسان بدعمالی کرتا نہیں ہے سمجھ گئے اللہ جل شانہ کا حکم آتا ہے تو پھر اللہ جل شانہ کا اس پر جو ہے کہ وہ عذاب نازل نہیں کرتا. آگے ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اب یہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ جل شانہ کسی قوم کو نعمت عطا کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ اس سے وہ لیتے نہیں ہیں جب تک کہ یہ لوگ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اس کو چھین نہ لیں. سمجھ گئے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں. اب اللہ جل شانہ نے ہمیں پورا جسم دیا ہے. اس پورے جسم کے اندر جو ہے کہ پورا سسٹم جو ہے کیا چل رہا ہے. دماغ کے اندر الگ سسٹم ہے اس طرح کام ہے ناک ہے سمجھ گئے نا آنکھیں ہیں تو آنکھوں میں کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں اس طرح جو ہے کہ وہ سننے کی سماعت سمجھ گئے نا. اب یہ اللہ جل شانہ کی نعمت ہے ہماری سمجھ گئے نا. تو اگر ہم ان نعمتوں کو اپنی اصل جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دی ہیں اگر اس مقصد کے لیے استعمال کر لیں تو ٹھیک ہے فبیہا. لیکن اگر نہیں تو یہی جسم پھر ہمارے لیے جو ہے کہ وہ آخرت کے لیے جو ہے کیا ہے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو اسی طرح مشرکین مکہ ان کے درمیان جو ہے کہ ان میں بہت اچھی خصلتیں تھیں. حاجوں کو پانی پلاتے تھے سمجھ گئے نا. اس طرح جو ہے کیا ہے وہ اور ایسی جو ہے کیا ہے وہ چیزیں جو ہے کہ وہ اچھی جانی جاتی تھی سمجھ گئے نا. تو جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی تکذیب کی اور نبی علیہ السلام کی جو ہے کہ وہ دین کی تکذیب کی سمجھ گئے نا پھر انہوں نے اپنی روش کو تبدیل کر دیا. روش کو ایسے تبدیل کر دیا پھر وہ جو ہے کہ وہ حاجوں کو چھوڑتے نہیں تھے. جو مسلمان تھے ان کو بیت اللہ شریف کے لیے چھوڑتے نہیں تھے سمجھ گئے نا. پھر جو ہے کیا وہ ظلم ستم کا کیا وہ بازار گرم رکھا. پھر اللہ جل شانہ اس سے نعمتیں چھین لی اور ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ جل شانہ کو عذاب سے کیا وہ نوازا اور وہ عذاب اسے بدل کی صورت میں تھا سمجھ گئے. تو جی اللہ جل شانہ جب
تو جو ہے کیا اگر وہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے تو اللہ اس سے نعمت نہیں دیتی، لیکن اگر ان کے اندر پھر اللہ کی نافرمانی سمجھ گئے وہ آ جاتی ہیں تو ظاہر بات ہے اللہ وہ نعمتیں وہ چھین لیتے ہیں اور اس کے بدلے پھر اللہ جل شکر وہ عذاب دیتے ہیں. یہ اچھا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم. کذاب آل فرعون والذین، پھر جو ہے کیا ہے فرعون کا تذکرہ ہے آل فرعون کا، والذین من قبلهم كذبوا بآیات ربهم، یعنی کہ انہوں نے اللہ جل شان کی آیتوں کی تکذیب کی، فاہلکناہم بذنوبهم، بس ہم نے آل فرعون کو ہلاک کر دیا، فاہلکناہم، بس ہم نے اس کو غرق کر دیا، سمجھ گئے نا، یعنی فاہلکناہم، بس ہم نے اس کو ہلاک کر دیا، بذنوبهم، ان کے گناہوں کے بسبب، واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے کیا ہے وہ درد کیا وہ غرق کر دیا اس کو، کل کانوا ظالمین، اور کیا سب کے وہ ظالم تھے، سمجھ گئے نا. تو اللہ نے اس بنی اسرائیل پر بھی جو کیا ہے وہ نعمتیں کی، سمجھ گئے نا، لیکن جو ہے کیا ہے جب وہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل کیا ہے تو پھر اللہ جل شان اس کو کیا ہے وہ سب کے سب دنیا میں کیا ہے وہ غرق کر دیا ہے. اچھا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. اب یہاں سے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، بے شک بدترین جاندار، بدترین جانداروں میں سے عند اللہ الذین، اللہ کے نزدیک، الذین وہ لوگ ہیں کفروا جو کافر، فهم لا یؤمنون وہ ایمان لاتے نہیں ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو بالکل ایمان لاتے نہیں ہیں، تو ظاہری بات ہے جو ہے کیا ہے وہ شر و دواب ہی ہیں، سمجھ گئے نا، چوپایوں سے بدتر اس کی زندگی ہے. کیوں؟ جس طرح جانور جو ہے کیا ہے اس کا عقل فہم اس کو کچھ فائدہ نہیں، اس کی آنکھیں کانے، اس طرح انسان جو ہے کیا ہے وہ اگر اللہ جل جلالہ وحدانیت کے اقرار نہیں کرتا، نبی کی اطاعت کرتا نہیں ہے، سمجھ گئے نا، تو اس کی آنکھ یہ کان جو ہے کیا یہ تمام جتنے بھی سسٹم ہے صرف اپنی فرا کر رہا ہے، سمجھ گئے نا، تو وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، سمجھ منہ سے کہہ رہا ہے، لیکن اس کی مثال اور جانور کی مثال ایک ہی ہے. تو جس طرح جانور کو جو ہے کیا ہے وہ عقل فہم نہیں، اس طرح کے اس انسان کو بھی عقل فہم نہیں، تو ظاہر بات ہے اللہ کے نزدیک کے کیا ہے یہ بدترین جاندار ہے، سمجھ گئے نا. تو یہ اس سے مثال کیا ہے وہ کافر ہیں. اچھا آگے الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تصطفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إنه لا يحب الخائنين. اب یہاں سے معاہدے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہودیوں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کیا معاہدہ کیا؟ معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ یہ تھا کہ اختلاف کی صورت میں اور خزر قبائل کے اس کی کیا ہے مدینہ منورہ میں اگر آپ کا اختلاف آ گیا باہمی، تو اس اختلاف کا فیصلہ جو ہے کیا ہے نبی علیہ السلام کا فیصلہ یہ سب کے لیے واجب العمل ہوگا. نبی علیہ السلام جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری یہ کہ مدینہ منورہ کی جو یہودی ہیں مسلمانوں کے خلاف دشمن کی کوئی ظاہر امداد نہیں کریں گے. مدینہ منورہ میں جو یہودی ہیں مسلمانوں کے خلاف باہر کی جن کفار مکہ کی ہے اس کی جانب مدد نہیں کریں گے، ظاہراً باطن ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو، سمجھ گئے نا، پوشیدہ ہو یا صراحتاً ہو. تو یہودی کفار مکہ کی یا مسلمانوں کے خلاف جو بھی آ رہا ہے اس کی امداد نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے اس وعدے کو توڑا، کس کی صورت میں؟ غزوہ بدر کی صورت میں. غزوہ بدر میں ان کفار کیا ہے مدینہ کی یہودیوں نے جو ہے کیا وہ کفار مکہ کی کیا وہ مدد کی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی مسلمان تو جو ہے کیا شان شوکت سے جو ہے کیا ہے مارے کا بدر جو ہے کیا ہے وہ جو ہے کیا فتح کر لیا، سر کر لیا، تو جو ہے کیا اب نادم ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس کرے. ٹھیک ہے جی. ایک دوسرے حدیث شریف کیا ہے؟ دوسرے حدیث شریف یہ ہے کہ جب غزوہ احد ہوا، غزوہ احد میں جو نے کیا ہے مسلمانوں کو ظاہراً شکست ہوئی، تو ان کا جو ہے کیا حوصلہ پھر بڑھا. کعب بن اشرف ان کا حوصلہ اور بھی بڑھا، اور یہ جو ہے کیا اسی حالت میں جو ہے کیا غزوہ
سمجھ گئے؟ تو اس کی صورت میں جو ہے کیا ہے، پھر نبی علیہ السلام کے ذریعے کو وہی کے ذریعے اطلاع ہوئی. جب کعب بن اشرف وہاں پر چلا گیا، ابو سفیان نے کہا کہ آپ جو ہے کیا ہم آپ کی ہیلپ بھی کریں گے، سمجھ گئے نا، آپ جو ہے کہ مسلمان پر چڑھائی کر لیں. تو اس نے کہا کہ پہلے تو یہ مجھے بتاؤ کہ ہم حق پر ہی یا وہ حق پر ہیں. اب یہ تو یہودی، تو اس کو تو پتا تھا نبی علیہ السلام حق پہ. اس نے کہا کہ نہیں، آپ حق پر ہیں. اب حاجی کو پانی بھی پلاتے ہیں، جو ہے کیا ہے بیت اللہ کی جو ہے کیا ہے وہ خدمت بھی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، سے رحمی کرے وہ تو جو ہے کیا ہے وہ قدر رحمی کرتا ہے فلاں فلاں. اس نے کہا یار ہم آپ کا اعتماد نہیں کرتے، آپ ہمارے بتوں کو جو ہے کیا ہے پوجا کریں. جب ان کو کیا ہے وہ کہتے ہیں قسم بھی گائی ان بتوں کی، اور اس کے سامنے کی سجدہ بھی کرتے، چلو اب ہم آپ کی بات کے مانتے ہیں. تو دوسری وعدہ خلاف نہیں ہے. تو اللہ جل فرماتے ہیں الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وہ اللہ سے ڈرتے نہیں، اس لیے نہیں ڈرتے، سمجھ گئے نا، ان کو پتا ہے کہ یہ اللہ کا برحق نبی ہے، پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، سمجھ گئے نا. تو ظاہری بات ہے. تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہے کیا ہے مدینہ جو ہے کیا ہے وہ پھر مدینے سے جو ہے اس کو جو ہے کیا ہے وہ دفع کر دیا، جلا وطن کر دیا گیا ان یہودیوں کو. فإما تصطفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتقون. شرد بهم کا مطلب کیا، ان کو بگا دو، ان کو منتشر کرو، سمجھا. فإما تصطفنهم في الحرب، اگر تم ان کو جو ہے کہ لڑائی میں پاؤ، فشرد بهم من خلفهم، تو ان کو بالکل ایسا بگا دو کہ پیچھے نہ دیکھیں. لعلهم يذكرون، اس لیے کہ جو ہے کیا ہے لعلهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. تو اس سے مطلب کیا ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ جو ہے کیا ہے کہ اگر یہ کافر کفار مکہ آپ کے ساتھ لڑائی میں مد مقابل آ جائے تو ان کو ایسا لگاؤ سمجھیں فشرد بهم خلفهم. شرد کے معنی یعنی بکھیر دو، بگا دو. تو کیا اس لیے من خلفهم لعلهم يذكرون، یعنی اس کے پچھلے جتنے بھی پشت پوست ہیں وہ لوگ بھی ڈر جائے ان سے. اس سے مراد کیا ہے؟ یہ یہودی کہ اگر کفار مکہ غزوہ احد میں غزوہ بدر میں آپ کے سامنے آ جائے تو ان کو اتنا لگاؤ کہ پیچھے نہ دیکھیں، یہ بھی ڈر جائے اور اس کی جو امداد کرنے والوں بھی کیا ہے وہ بھی کیا وہ ڈر جائے. تو اس سے مراد من خلفهم لعلهم يذكرون، اس سے مراد جو کیا ہے یہی کیا ہے مدینہ کی یہودی ہے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ وَلَا تُعِنْ وَلَا بِالْخَائِنِينَ. لیکن اگر کسی قوم سے آپ کو جو ہے کیا ہے وہ خوف ہو، سمجھ گئے نا، یعنی کیا ہے دغا بازی کا کہ بھی ہم نے اس کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں اب اس کو توڑ رہا ہے، سمجھ گیا نا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ وَلَا سَوَاءٌ، ان کے سامنے کیا ہے وہ معاہدہ ختم کر دو کہ جو اب ہماری اور آپ کی نہیں چل سکتی اور جو ان کے برابری کے ساتھ. ان اللہ بالخائنین، بے شک اللہ جل شانہ باز وہ کیا ہے وہ دوست نہیں رکھتا. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام یا کوئی اور جو ہے کہ مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ آپس میں جو ہے کہ معاہدہ ہوا ہے، سمجھ گئے نا، کہ سیز فائر ہوا ہے کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف نہیں کریں گے، لیکن اگر مسلمان اس کی جو ہے کہ وہ چھالوں کو بانٹ لے، سمجھ گئے نا، تو مسلمان اس کو سامنے کر دے اب آپ کا اور ہمارا یہ معاہدہ نہیں چل سکتا، ہم جو ہے کہ اس کو برابر کے ساتھ کیا وہ ختم کر رہے ہیں. تو یہ کیا یہ بہتر چیز ہے، سمجھ گئے نا. اور مسلمانوں کو اس سے منع کیا گیا ہے، سمجھ گئے نا، کہ آپ نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور معاہدے کے خلاف ورزی سے پہلے جب آپ چلے جائیں اور پر حملہ کر لیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اس طرح میں کیا واقعات ہے حضرت ابن معاویہ رضی اللہ عنہ، سمجھ گئے نا، پھر جو ہے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ جاتے جاتے تاریخ گزر جائے گی، سمجھ گئے نا. پھر جیسے مدینہ منورہ سے کہ آدمی نے آواز دی کہ بھائی مسلمانوں کو یہ شیوا نہیں ہے، پیچھے سے کس نے آواز دی کہ مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے، جب وہ وقت گزر جائے پھر آپ جو ہے کیا ہے یہاں سے کیا وہ پوچھ کر لیں، اگر معاہدے کی وہ بازاری کرتے تو ٹھیک ہے، ورنہ کہ اس کے خلاف کیا ہے وہ آگے لڑا جائے. صدق اللہ العظیم.